ہے. اس زمانے میں یار عباس صاحب نے مجلسیں قائم کی، براسی کی مجلسیں قائم کی، کئی اشرے قائم کی، اور صرف یہ نہیں کہ شاید خود غزل کے شاعر تھے، مرثیے کہے انہوں نے، اور مرثیے کے حلوائے اور مرثیے کے اشرے قائم کیے، فردوس کالونی میں، اور اس کے علاوہ بہت سے جو اب تک قائم ہیں اور چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر تھے، یعنی خادم انسانیت بھی تھے اور خادم رسا بھی تھے، خادم اعضا بھی تھے. تو طے ہوا ہی ان سے کہ اس بار چونکہ ابھی ایک مجموعہ چھاپا ہے، رضا صاحب نے، جہاں صاحب کا 30-32 مرثیے تھے کہ مجلس کی جائے. انتظام تھا تو میں نے کہا کہ آپ اس کے الگ سے ایک مجلس کریں، آپ کوثر بھائی کے یہاں آ جائیے اور وہاں مجلس کا انعقاد ہوتا ہی وہاں یہ مرثیہ پڑھ دیا جائے گا. اور کوثر بھائی نے ہمارے بڑی خوش دلی سے اس کو قبول کیا. میں ان کے مناسی کے مجموعہ سے ایک مرثیہ، اچھا 30 سے 32 مرثیے ہیں، اس میں کچھ مرثیے 2-3 مرثیے رضا بھائی نے بھی کہا تھا، پھر ہمارے جاگم صاحب نے ایک مرثیہ انتخاب کیا، لیکن 30 مرثیے سبھی پڑھنے کے ہیں اور سبھی اچھے ظاہر کا. پہلا مرثیہ میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، مختصر سا مرثیہ ہے، اور اس میں ڈاکٹر سیدنا عباس صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے سورہ کوثر کی تفسیر پیش کی ہے. تفسیر کی سورہ کوثر میں کیا کیا لفظ ہیں. تو یہ صرف اتفاق ہے کہ یہ صاحب خانہ کے پروگرام میں بھی کوثر ہے. ایک ضرور پڑھ دیں تو میں چند اور اس مرثیے کو ڈاکٹر جان عباس صاحب کا مرثیہ سمجھ کے سنیے گا. جان عباس صاحب مرثیہ حدیث کے مرثیے نہیں ہے، لیکن اور یہ ذاکرات ہے کہ یہ بھی رنگ کہیں نہ کہیں قدیم ظاہر پڑھے لکھے اور مرثیے کے شوقین کے مرثیے پڑھے ہوئے تھے، لیکن 3-4 قطعات ان کے اور اس کے بعد مرثیہ مختصر سا ایک ضرور پڑھ دیں تو میں مرثیے کی آئی بات ہے. طبع کی آسودگی دل کا اجالا چاہیے، طبع کی آسودگی دل کا اجالا چاہیے، فکر کو غم کے سجل سانچے میں ڈھالا چاہیے، اور خود اٹھا لیتا ہے ہر مصرے کو سامع کا خلوص، خود اٹھا لیتا ہے ہر مصرے کو سامع کا خلوص، مرثیہ نازک سی شے ہے سننے والا چاہیے، مرثیہ نازک سی شے ہے. چار مصرے خوش رہو مجلس شبیر میں آنے والو، خوش رہو مجلس شبیر میں آنے والو، کوئی غم اور نہ ہو اشک بہانے والو، سال بھر بعد پھر آئیں گے یہ ایام عزا، اور تم سلامت رہو یہ سوگ منانے والو. حیدر صفت و فاطمہ کردار ہیں زینب، حیدر صفت و فاطمہ کردار ہیں زینب، ہر گام پہ بھائی کی وفادار ہیں زینب، اور کوفے کے ہو بازار کہ ہو شام کا دربار، ایک قافلہ ہے صبر کا سالار ہے زینب. سلام کے 3 اچھے درود بھیجیں پیش کو سلام. بابا کے سلام کہ اصولوں کی مہک غم کی جہانگیری نہیں جاتی، اصولوں کی مہک غم کی جہانگیری نہیں جاتی، تنے اسلام سے خوشبو شبیری نہیں جاتی، تنے اسلام سے خوشبو شبیری نہیں جاتی، تصور میں وہی وہ ہیں نفس میں ان کی خوشبو ہے، تصور میں وہی وہ ہیں نفس میں ان کی خوشبو ہے، زہے زلف محبت جس کی زنجیری نہیں جاتی، زہے زلف محبت جس کی زنجیری نہیں جاتی. حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین کو دیکھو،
حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین کو دیکھو، سنا کرتے تھے آ کر پھر کبھی پیری نہیں جاتی، سنا کرتے تھے آ کر پھر کبھی پیری نہیں جاتی۔ کافی دیکھنا زگم کہ چلو اب بیڑیاں ڈالو، چلو کانٹوں پہ چلوا لو، چلو اب بیڑیاں ڈالو، چلو کانٹوں پہ چلوا لو، مگر پائے صداقت کی تو رہگیری نہیں جاتی، مگر پائے صداقت کی تو رہگیری نہیں جاتی۔ مکہ کے خدا دانی کا ایک پہلو غم شبیر ہے یاور، خدا دانی کا ایک پہلو غم شبیر ہے یاور، خدا کے ایک بندے کی جہانگیری نہیں جاتی، خدا کے ایک بندے کی جہانگیری نہیں جاتی۔ میں نماز سے پہلے ایک درود پڑھتے ہیں، مسیح پیش کرتے میں نے آپ سے کہا کہ آپ سب 22-25 پڑھ لیجیے، اور مجمع ہے سورہ کوثر سب کے ذہن میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ تو اس کی تفسیر ہے اور بڑا ایک موضوعاتی ہے، اس کو بڑا اچھا کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہات کہ چہرے کے بننے کے آغاز گفتگو کا ہے مالک کے نام سے۔ اب جو آگے آگے کہا ابھی آگے آغاز گفتگو کا ہے مالک کے نام سے، کرتا ہوں میں شروع خدا کے کلام سے، بالراست واسطہ ہے رسول انعام سے، اور بیعت ہوں میں حسین علیہ السلام سے، بیعت ہوں میں حسین علیہ السلام سے۔ دامن میں چند پھول ہیں پلکوں پہ چند اشک، دامن میں چند پھول ہیں پلکوں پہ چند اشک، مومن پسند پھول ہیں زہرا پسند اشک، مومن پسند پھول ہیں زہرا پسند اشک۔ کیا لفظ نظر منہ سے کہوں پاس کچھ نہیں، کیا لفظ نظر منہ سے کہوں پاس کچھ نہیں، ایک چشم سوگوار ہے اور ایک دل حزین، کاغذ پہ خون دل کے نشاں ہیں کہیں کہیں، ہیں الفت حسین کے کچھ نقش دل نشیں، آل رسول پاک کے گھر کا غلام ہوں، اور فضہ کی شاہزادی کے در کا غلام۔ ہائے زبان غم ذرا شعلہ نوا ہو آج، ہائے زبان غم ذرا شعلہ نوا ہو آج، اے کل کے خوش رقم علم حق نما ہو آج، اے نقشب قلم نجف مدعا ہو آج، عشق شہ میرا عقدہ کشا ہو آج، عشق شہ میرا عقدہ کشا ہوا، حب علی نوازش پہ ہم کا واسطہ، چھٹا پہ دیکھئے گا، حب علی نوازش پہ ہم کا واسطہ، کوثر ہو میرے جام میں زمزم کا واسطہ، کوثر ہو میرے جام میں زمزم کا واسطہ۔ قرآن و اہل بیت کے رشتے سے ہے دعا، یا رب حق کے سید سجاد با صفا، اپنے حبیب و سورہ کوثر کا واسطہ، میرے ہر ایک لفظ کو مفہوم کر عطا، اہل نظر سے داد ملے احتیاط کی، مقبول آج نظر ہو اس کم بساط کی۔ کچھ زام فکر سر بغریباں ہیں آج کل، گلدستہ خیال پریشاں ہے آج کل، تر آنسوؤں سے دامن مشکاں ہے آج کل، ہر شام مقصد شام غریباں ہے آج کل، موتی پریو تیرا جو کٹتی ہے ان دنوں، نظروں سے کربلا کہاں ہٹتی ہے ان دنوں۔ جاگی ہے فکر
اب دیکھیں شروع تب جاگی ہے فکر سورہ کوثر کے سائے میں، جاگی ہے فکر سورہ کوثر کے سائے میں، بیٹھا ہوں قصر آل پیمبر کے سائے میں، آسودگی ہے شافع محشر کے سائے میں، اور قائم ہوں اس محاذ پہ حیدر کے سائے میں، جب تک کہ دل حفاظت آل ابا میں ہے، نیت کو کوئی ڈر نہیں حفظ خدا میں ہے۔ فکرے من تھوڑا فکرے رسا دریچہ غم کھولنے کو ہے، آمادہ چشم ہوش گوہر رولنے کو ہے، میزان عقل صدق بیاں تولنے کو ہے، خاموش ہے زبان نظر بولنے کو ہے، اور دل بار بار مجھ کو دکھاتا ہے آئینہ، جب سر جھکائیے نظر آتا ہے آئینہ۔ اس آئینے میں کیا نظر آتا ہے کیا کہوں، اس آئینے میں کیا نظر آتا ہے کیا کہوں، ایک پنجہ علم ہے کہ نقش وفا کہوں، ایک پنجہ علم ہے کہ نقش وفا کہوں، نیزوں کے چند سر کے نشان بقا کہوں، نیزوں کے چند سر کہ نشان بقا کہوں، ایک مشق ہے چھدی ہوئی کیا واقعہ کہوں، یہ مجلس حسین ہے اے دل سنا نہیں، یہ مجلس حسین ہے اے دل سنا نہیں، حل من کی آ رہی ہے صدا بولتا نہیں، کعبے سے کربلا کا سفر کر رہی ہے فکر، رستے کے جزو و کل پہ نظر کر رہی ہے فکر، تاریکیوں میں فکر سحر کر رہی ہے فکر، اور دشوار مرحلے میں جو سر کر رہی ہے فکر، ذہن رسا ہے کعبہ ایماں کی چھاؤں میں، وہ منزلیں گزاری ہیں چھالے ہیں پاؤں میں۔ ساما سکون دل کے بہم کر رہا ہوں میں، ساما سکون دل کے بہم کر رہا ہوں میں، بے تابیوں کو روح کی کم کر رہا ہوں میں، پاسے شعور جہد قلم کر رہا ہوں میں، کچھ غم سپرد دیدہ نم کر رہا ہوں میں، کچھ غم سپرد دیدہ نم کر رہا ہوں میں، مجمع میں اہل فن کے زباں کھولنے کو ہوں، مجمع میں اہل فن کے زباں کھولنے کو ہوں، اے اختلاج قلب ٹھہر بولنے کو ہوں۔ کہتے کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ بہت کچھ کہا گئے، 60 اور 50 تو 60 سے کی دہائی کی بات ہے، جب جو صاحب علیہ صاحب نسیمی صاحب دیور عبدالی صاحب ایک سلسلہ تھا بڑا برسیہ گویوں کا، وہ دن ہوا ہوئے کہ بہت کچھ کہا گیا، اس واسطے کہ لوگ روئے کہتے مرثیہ، لیکن ہوا یہ وقت کا دو ٹوک فیصلہ، بھاری رہے گا پلہ اسی ایک صنف کا، بھاری رہے گا پلہ اسی ایک صنف کا، اردو کی شاعری میں اگر مرثیہ نہ ہو، اردو کی شاعری میں اگر مرثیہ نہ ہو، دنیا فکر میں کہیں اردو کی جان نہ ہو، دنیا فکر میں کہیں اردو کی جان نہ ہو۔ مجھ کو تو مدح آل پیمبر سے کام ہے، مجھ کو تو مدح آل پیمبر سے کام ہے، جس گھر کہوں غلام اسی گھر سے کام ہے، جس گھر کہوں غلام اسی گھر سے کام ہے، قطرہ ہوں وہ کہ جس کو سمندر سے کام ہے، اور قمبر مزاج ہوں در حیدر سے کام ہے، قمبر مزاج ہوں در حیدر سے کام ہے، حسان ہے نہ اب تو فرزدق ہے دوستو،
اس گھر کی مدح آج میرا حق ہے دوستو۔ پڑھ کر نہ صرف گفتِ یاور کو دیکھیے، قرآن میں ذکر آل پیمبر کو دیکھیے، کعبے کی سمت دیکھیے، اس گھر کو دیکھیے، اور شان نزول سورہ کوثر کو دیکھیے۔ اب یہ سلسلہ ہے کہ شان نزول سورہ کوثر کو دیکھیے۔ اللہ کا سخن ہے کلام بشر کہاں، اللہ کا سخن ہے کلام بشر کہاں، انسان کے کلام میں اتنا اثر کہاں۔ اب دیکھیے گا کیا اچھی تصویر کی، چھوٹا سا ایک سورہ نگینے جڑے ہوئے، کیا اچھا، چھوٹا سا ایک سورہ نگینے جڑے ہوئے، کوثر، صلاۃ، ونہر و ابتر یہ رکن تھے، یہ جھارک نا، یہ چھوٹا سا ایک سورہ نگینے جڑے ہوئے، کوثر، صلاۃ، ونہر و ابتر یہ رکن تھے، بس 4 لفظ بحر معانی کے وزن کے، بس 4 لفظ بحر معانی کے وزن کے، بالراست یہ خطاب تھا اپنے رسول سے۔ اور بیت دیکھیں کچھ اپنی عظمتوں کا بیان، کچھ اصول کا، کچھ اپنی عظمتوں کا بیان، کچھ اصول کا، کچھ دشمن رسول، کچھ آل رسول کا۔ اب دیکھیں کہ اپنے کرم کا ذکر کہ کوثر عطا کیا، اپنے کرم کا ذکر کہ کوثر عطا کیا، تلقین بندگی کے لیے لفظ رب چنا، تلقین بندگی کے لیے لفظ رب چنا، ونہر ایسا رخ کے نظر آئے کربلا، ونہر ایسا رخ کے نظر آئے کربلا، پھر دشمن رسول ہی ابتر ہے کہہ دیا، پھر رسول ہی ابتر ہے کہہ دیا، نسل رسول پاک پہ قدرت گواہ ہے، تحریف اس میں جرم اضافہ گناہ ہے۔ اعلان تھا عرب کے فصیحوں کے سامنے، لائے اگر جواب کوئی اس کا لا سکے، بجلی گری دماغوں پہ منہ بند ہو گئے، لاف و گزاف ختم ہوئے، دیکھتے رہے، ایسی بلاغتیں کہ سمندر سمٹ گئے، ایسی بلاغتیں کہ سمندر سمٹ گئے، جتنے فصیح وقت تھے دعوے سے ہٹ گئے۔ ذہنی یہ معرکہ تھا کہ باطل سبک ہوا، ذہنی یہ معرکہ تھا کہ باطل سبک ہوا، پھر تو کوئی رسول کو ابتر نہ کہہ سکا، پھر تو کوئی رسول کو ابتر نہ کہہ سکا، اور آیا مباہلہ اعلان ہے کھلا، اور آیا مباہلہ اعلان ہے کھلا، زیر قصہ تھا سارا گھرانہ رسول کا، زیر قصہ تھا سارا گھرانہ رسول کا، امزاد بھائی بیٹی نواز رسول پاک، امزاد بھائی بیٹی نواز رسول پاک، اور بیٹی بھی کون، ام الائمہ بطول پاک۔ جو انجام تھا وہ دیکھئے، حق بات تو یہی ہے کہ سب اپنا خون تھے، ان سب سے تھے رسول کے رشتے قریب کے، معیار صرف دیکھنے والوں کے سامنے، چوتھا لکھا ہے وہ نصرانیوں کے لیے کہ جھوٹے کبھی جو جھوٹ نہ بولے تھے وہ چلے، جھوٹوں کبھی جو جھوٹ نہ بولے تھے وہ چلے، آئے تھے جو مباہلہ کرنے وہ کہہ گئے، تقدیر زور پر ہے کہ ہم زندہ رہ گئے، تقدیر زور پر ہے کہ ہم زندہ رہ گئے، بعد رسول۔ اور پھر اس کے بعد سے کوثر کا ونہر کا ابتر کا ذکر آگے مسیحوں میں کیا انہوں نے کہ بعد رسول
ہادی برحق علی علی باد رسول ہادی برحق علی علی ایما علی شعور علی روشنی علی تعلیم بھی نصاب بھی استاد بھی علی شمشیر بھی ہے دین کی سپر بھی یہی علی اور پہچان لو علی کو تو ایما کا نام لو پہچان لو علی کو تو ایما کا نام لو ارے روئے علی کو دیکھ کے قرآن کا نام لو روئے علی کو دیکھ کے قرآن کا نام لو اہل رضا کے مرکز تسلیم ہیں علی رحان بھائی چھٹا مثلا آپ کی نظر خاص کے رحان بھائی کہ اہل رضا کے مرکز تسلیم ہے علی شاہد ہے خم کہ لائق تعظیم ہے علی شاہد ہے خم کہ لائق تعظیم ہے علی سب جانتے ہیں قوت تنظیم ہے علی احمد ہے علم مظہر تعلیم ہے علی احمد ہے علم مظہر تعلیم ہے علی اب یہ قصہ بیت دیکھیے کہ بندے کا ذکر ہو علی بندے کیسے تھے بندے کا ذکر ہو تو پیغمبر سے پوچھئے بندے کا ذکر ہو تو پیغمبر سے پوچھئے ارے آقا کو پوچھنا ہو تو کمبر سے آقا کو پوچھنا ہو تو کمبر سے پوچھئے تخصیص کیا ہے دوست سے دشمن سے پوچھ لو ہر اہل دل کے قلب کی دھڑکن سے پوچھ لو اس گل کی آبرو کسی گلشن سے پوچھ لو بنت رسول پاک کے دامن سے پوچھ لو پانچوں میں عجیب سے لکھا ہے کہ بنت رسول پاک کے دامن سے پوچھ لو شان ید اللہ سر مرحب سے پوچھئے جوان بھائی دیکھیں شان ید اللہ سر مرحب سے پوچھئے حق بات ہے بلائیے اور سب سے پوچھئے نسل رسولو نسل علی ایک سلسلہ نسل رسولو نسل علی ایک سلسلہ ہم جد تھے ایک شاخ تھی کیا شک ہے واسطہ دادا تھے بھائی سگے باپ اور چچا نور نبیو نور علی ایک نور تھا دو پشت بعد ایک ہیں دو پشت پہلے دو پشت بعد ایک ہیں دو پشت پہلے جن سے قیام نسل ہے عابد ہیں ایسے جن سے قیام نسل ہے عابد ہیں ایسے عابد کو جانتے نہیں بیمار کربلا باد حسین قافلہ سالار کربلا تا زندگی اسیر و گرفتار کربلا اشکوں کا بادشاہ عزادار کربلا وہ ستھر خواب کی تعبیر پا گئی اور کل کربلا سمٹ کے مدینے میں آ گئی عابد نے یہ بتا دیا ابتر نہیں رسول عابد نے یہ بتا دیا ابتر نہیں رسول جو ظلم اہل جور کریں سب ہمیں قبول باطل کی کوششوں سے مٹے ہیں کہیں اصول ارے ڈالے گا آفتاب کے چہرے پہ کون دھول ڈالے گا آفتاب کے چہرے پہ کون دھول عابد حسین بھی ہے حسن بھی علی بھی ہیں عابد حسین بھی ہیں حسن بھی علی بھی ہے اور دیکھئے تو آدم آل نبی بھی ہیں سمجھے نہ لوگ منزل آل رسول کو خود وقت ٹوکتا رہا شاہوں کی بھول کو
گو فہم فتنہ ساز نہ مانی اصول کو، دنیا تو جانچتی رہی رد و قبول کو، تاریخ ساز لوگ محمد کا سلسلہ، اور قرآن مزاج نسل ابو جد کا سلسلہ، قرآن مزاج نسل اور سفیان تاریخ بھی ظاہر سی بات ہے، جب سورہ کوثر کا ذکر آئے گا تو بدر بھی آئے گی، احد بھی آئے گی۔ سفیانیت چھپی رہی ابھری کبھی تبھی، سفیانیت چھپی رہی ابھری کبھی تبھی، وہ فتح مکہ اور وہ نرمی حضور کی، سفیانیت میں دم تو نہ تھا رینگتی رہی، سفیانیت میں دم تو نہ تھا رینگتی رہی، اس وقت تک کہ وقت نے صفین دیکھ لی، اس وقت تک کہ وقت نے صفین دیکھ لی، اب کھل کے آ گئے تھے منافق چھپے ہوئے، اب کھل کے آ گئے تھے منافق چھپے ہوئے، سینوں پہ جنگ بدر کے چھالے لیے ہوئے، جنگ بدر کے چھالے لیے ہوئے، اب اور ایک شکل میں آئی حدیبیہ، اب اور مطلب یہ آپ حدیث کے شاید آئی ہیں لیکن چونکہ تاریخی اور بات ہے تو اب اور ایک شکل میں آئی حدیبیہ، شبر کا رفع شر کے لیے ایک معاہدہ، شبر کا رفع شر کے لیے ایک معاہدہ، لیکن معاہدے کو جو توڑا تو کربلا، ہاں لیکن معاہدے کو جو توڑا تو کربلا، یہ حفظ دی کا دوسرا مضبوط مورچہ، یہ فیصلہ ہے آخری، اب اور کچھ نہیں، ہر صحیح کر کے دیکھ لی، اب اور کچھ نہیں، کہ غیروں سے تھا مباہلہ، اپنوں سے کربلا، غیروں سے تھا مباہلہ، اپنوں سے کربلا، غیروں سے تھا مقابلہ، اپنوں سے کربلا، تب گود میں پہلا، تب گود میں رسول کی تھے سبط مصطفیٰ، اب گود میں حسین کی ہے ان کا لاڈلا، اب دیکھیے چاروں شخصیتیں پاسوں نکال کے، اب گود میں حسین کی ہے ان کا لاڈلا، مثل حسن یہاں پہ ہے قاسم سا محلقہ، مثل حسن یہاں پہ ہے قاسم سا محلقہ، تصویر بھی علی کی شبیہ رسول بھی ہے، منصب بطول پہ بنت بطول بھی، پھر ایک بار سورہ کوثر کو دیکھیے، پھر ایک بار سورہ کوثر کو دیکھیے، ہو آئے مباہلہ آنکھوں کے سامنے، اور ذہن میں وہ مقصد آل ابا رہے، اور معیار صدق تھے یہی ساتھی رسول کے، جس رخ پہ بھی یہ تذکرہ جائے گا دوستو، میدان کربلا ابھر آئے گا دوستو، کوثر کا ہے جواب نہ شبیر کا جواب، قرآن کا جواب نہ تفسیر کا جواب، بھائی کا کوئی مثل نہ ہمشیر کا جواب، لائے کوئی حسین کی شمشیر کا جواب، چومیں گے جبرائیل بھی تیرے امام کو، چھٹا بھی تو دیکھیں وہ لگتا، چومیں گے جبرائیل بھی تیرے امام کو، بے نسل کر کے رکھ دیا افواج شام کو، بے نسل کر کے رکھ دیا، ذکر صلاۃ ہے تو عبادت کی انتہا، دیکھو حسب نسب تو شرافت کی انتہا، قربانیوں کے وقت تو قیامت کی انتہا، غصے کو تھوک دینا شجاعت کی انتہا، جذبے میں سارے ناصر و یاور حسین تھے، یوں کہیے کربلا میں 72 حسین تھے، بوڑھے سے بوڑھا
अपनी जगह पर हुसैन था। बूढ़े से बूढ़ा अपनी जगह पर हुसैन था, बच्चे से बच्चा अपनी जगह पर हुसैन था, भाई भतीजा अपनी जगह पर हुसैन था, जो भी वहाँ था अपनी जगह पर हुसैन था। बेद जी, जो भी वहाँ था अपनी जगह पर हुसैन था। गुल करके शम्मा बादशाह मशरक़ैन ने अपना सा कर लिया तारिक को हुसैन ने।